بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسعود اطاری ٹی وی۔ آج مسعود اطاری ٹی وی کی جانب سے آپ دوستوں کی بارگاہ میں گھروں میں کام آنے والے کچھ ٹوٹکے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ویڈیو کو مزید آگے لے جانے سے قبل آپ دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ میرا اسلامک چینل ہے جس پہ اسلامک ویڈیوز آپ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں۔ احادیث نبویہ، وظائف اور مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو ویڈیو تیار کرنے میں بڑی محنت لگتی ہے۔ آپ میں سے جو ویڈیو بناتے ہیں ان کو اس کا علم ہوگا۔ تو جب ویڈیو پر ویوز کم آتے ہیں، لائک کم ہوتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کم کیا جاتا ہے تو دل بڑا ٹوٹتا ہے۔ تو آپ دوستوں کی بارگاہ میں گزارش ہے، جہاں آپ خود میری ویڈیوز پر آتے ہیں اور یہاں سے کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ اس پر عمل بھی کرتے ہوں۔ تو کوشش کیا کریں اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو بھی میری ویڈیوز آگے شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی علم دین کی یہ باتیں سیکھنے کا موقع ملے اور وہ ان پر عمل کریں، اور جتنا آپ اس نیک کام میں میرا ساتھ دیں گے اتنا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو چلیں ویڈیو کو مزید آگے لے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ گھروں میں کام آنے والے کچھ ٹوٹکے، ان میں سے نمبر 1، پلنگ کی پائنتی اجوائن کی پوٹلیاں باندھنے سے اس پلنگ کے کھٹمل بھاگ جائیں گے۔ نمبر 2، اگر مچھردانی میسر نہ ہو اور گرمیوں کے موسم میں مچھر زیادہ تنگ کریں تو بستر پر جا بجا تلسی کے پتے پھیلا دیں، مچھر بھاگ جائیں گے۔ نمبر 3، لکڑی میں کیل ٹھوکتے ہوئے لکڑی کے پھٹنے کا خطرہ ہو تو اس کیل کو پہلے صابن میں ٹھوکنے کے بعد لکڑی میں ٹھوکنا چاہیے، اس طرح لکڑی نہیں پھٹے گی۔ نمبر 3، کاغذی لیموں کا رس اگر دن میں چند بار پی لیں تو ملیریا کا حملہ نہیں ہوگا۔ نمبر 5، لو سے بچنے کے لیے تیز دھوپ میں سفر کرتے وقت جیب میں ایک پیاز رکھ لینا چاہیے۔ نمبر 6، ہیضہ کے حملے سے بچنے کے لیے سرکہ، لیموں اور پیاز کا بکثرت استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 7، سبزیوں کو جلد گلانے اور آٹے میں خمیر جلد لانے کے لیے خربوزے کے چھلکوں کو خوب سکھائیں اور اس کو باریک پیس کر سفوف تیار کر لیں، پھر اسی سفوف کو سبزیوں میں جلد گلانے کے لیے ڈالیں اور آٹے میں خمیر جلد آنے کے لیے تھوڑا سفوف آٹے میں ڈال دیا کریں۔ نمبر 8، روغن زیتون دانتوں پر ملنے سے مسوڑے اور ہلتے ہوئے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، ہچکی آ رہی ہو تو لونگ کھا لینے سے بند ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، سر میں جوئیں پڑ جائیں تو پودنا صابن کے پانی میں حل کر کے سر میں ڈالیں اور سر کو خوب دھوئیں۔ 2-3 مرتبہ ایسا کر لینے سے کل جوئیں مر جائیں گی۔ نمبر 11، لیموں کی پھانک چہرے پر کچھ دنوں ملنے اور پھر صابن سے دھو لینے سے چہرے کے کیل دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 12، پیدل چلنے کی وجہ سے اگر پاؤں میں تھکن زیادہ معلوم ہو تو نمک ملے ہوئے گرم پانی میں کچھ دیر پاؤں رکھ دینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، لیموں کو اگر بوبل میں گرم کر کے نچوڑیں، عرق
آسانی کے ساتھ دوگنا نکلے گا۔ نمبر 13، آگ سے جل جائیں تو جلے ہوئے مقام پر فوراً روشنائی یعنی انک لگائیں یا چونا کا پانی ڈالیں یا بروزہ کا تیل لگائیں یا شکر سفید پانی میں گھول کر لگائیں۔ نمبر 14، سانپ یا کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو کاٹنے سے ذرا اوپر فوراً کسی مضبوط دھاگے سے کس کر باندھ دو، پھر کاٹنے کی جگہ افیون لگا دو تاکہ سن ہو جائے، پھر بلیڈ سے زخم لگا کر دبا دو تاکہ چند قطرہ خون نکل جائے، پھر پیاز کو چولہے میں بھون کر اور نمک ملا کر اس جگہ پر باندھ دیں اور مریض کو سونے نہ دیں۔ یہ فوری ترکیب کر کے پھر ڈاکٹر سے علاج کرائیں اور انجیکشن لگوائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ جو باتیں بیان کی گئی ان کو یاد رکھ کر خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے والی گزارش کہ ویڈیو کو مکمل واچ فرمایا کریں اور جو خود سیکھتے ہیں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ اب دیکھیں نا، لوگ فلمیں ڈرامے ہوتے ہیں، گانے باجے ہوتے ہیں، فضول باتیں بیان کی جاتی ہیں یوٹیوب پر آ کر، تو ان کو تو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو ایک اچھی دین کے حوالے سے ایک فائدے والی باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کو لوگ سپورٹ نہیں کرتے۔ تو برائے کرم میری ویڈیوز کو مکمل واچ بھی کیا کریں، اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے چاہنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔